ہمارا گفتگو کا آغاز اس پہلے سوال سے ہوگا کہ تہذیب نفس اور سیر سلوک سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مشکور ہیں آپ کے کہ یہ فرصت ہمارے لیے فراہم ہوئی، اور اس ماہ مبارک کے مہینے کے اندر انسان کو اپنے نفس کی تہذیب اور جو اس کے لیے منازل بیان کیے گئے ہیں وہ طے کرنے چاہیے۔ اور یہ مہینہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے انسان کے لیے اپنے نفس کی تہذیب کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، مقدمے کے طور پر اس نقطے کو سمجھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کہ ہم اس بات کو درک کریں کہ انسان کی حقیقت اس کے اس بدن سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو جس طرح اس بدن اور جسم سے اس کا تعلق ہے، اسی طرح وہ روح اور وہ نفس جو اس بدن سے انسان کے تعلق رکھتا ہے، انسان کی حقیقت اس کے اس نفس اور روح سے وابستہ ہے۔ درواقع انسان ہوتا ہی اپنے اس نفس اور روح کے سبب ہے، اور خداوند متعال نے اس انسان کی خلقت کا جو مقصد قرار دیا، جو ہدف قرار دیا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اس روح کو متعالی بنائے تاکہ خداوند متعال کی ملاقات اور اس کے لقاء تک پہنچے اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو، لقاء الہی کی منزل تک پہنچے۔ اس سلسلے میں جب ہم اس عالم پہ نگاہ کرتے ہیں تو تکوینی اعتبار سے پورا یہ عالم، تمام اشیاء، ہر چیز خدا کی طرف جا رہی ہے، یعنی تکوینی اعتبار سے ہر چیز عبد الہی ہے، ہر چیز بندے محض الہی ہے۔ کہ اگر قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہم نگاہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں خدا کے لیے اور اس کی طرف جانے والا ہوں۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات کہ الا الی اللہ تسیر الامور، کہ خدا کی طرف تمام امور جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا تکوینی اعتبار سے ہر چیز عبد الہی ہے، ہر چیز بندے الہی ہے، لیکن اس مقام پر خداوند متعال کی مشیت و ارادہ اور انسان کے لیے جو ہدف قرار دیا گیا ہے اس کے تناظر میں یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جس طرح تکوینی اعتبار سے میرا عبد ہے، اسی طرح تشریعی اعتبار سے بھی میرا عبد بنے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے ارادے سے، انسان اپنے اختیار سے میری طرف آ جائے، میرے لقاء تک پہنچے، میرا قرب اسے حاصل ہو۔ اب یہ جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے خدا کے قرب تک پہنچتا ہے، درواقع اس سلسلے میں وہ جن مراحل کو، جن منازل کو طے کرتا ہے، یہ منازل کا طے کرنا اور خدا کے قرب تک پہنچنا ہی درواقع سیر و سلوک نام رکھتا ہے، اور یہی درواقع تہذیب نفس ہے۔ تو لہٰذا تہذیب نفس اور سیر و سلوک کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان مراحل کو طے کرے، ان منازل کو طے کرے جن منازل کے طے کرنے سے انسان کی حقیقت، انسان کا نفس، انسان کا روح ذات پروردگار کے قرب تک پہنچے، اس کی ملاقات اور لقاء کی منزل تک پہنچے۔ اب یہاں پر جب ہم قرآن مجید کی آیات کا ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ جو سیر ہے، چونکہ سیر و سلوک اور نفس کی تہذیب میں انسان درواقع مسافر ہے، اور سفر کی نوعیت کو آپ دیکھیں تو دو نوعیت کا ہمیں سفر نظر آتا ہے۔ ایک ظاہری سفر ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان تک جاتے ہیں، تو یہ ایک نوعیت کا سفر ہے۔ اسی میں ایک سفر ہے جس کا نام معنوی سفر ہے، کہ اس معنوی سفر کے اندر انسان کا قلب، انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کی حقیقت ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ معنوی سفر ہے جو اس سیر و سلوک اور تہذیب نفس سے ہماری مراد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات میں اگر دیکھا جائے تو ذات پروردگار نے اس سیر و سلوک کو، اس نفس کی تہذیب کے مراحل کو طے کرنے کو اور اس سفر کو جو نام دیا ہے اور جن کلمات سے خدا نے یاد کیا ہے وہ رفعت اور صعود جیسے کلمات ہیں۔ یعنی جو سفر معنوی ہے، جی بالکل، یعنی یہ ایک ایسا معنوی سفر ہے جو انسان کو اس کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اسے رفیع بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا معنوی سفر ہے جو صعودی ہے، جیسا کہ ایک آیت کے اندر ارشاد ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ انسان اپنے ایمان اور عمل صالح سے جب یہ منازل طے کرتا ہے تو ان صاحبان ایمان کے لیے یرفع کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، رفیع بناتا ہے۔ اس طرح ایک آیت کے اندر ارشاد ہے کہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ،
کہ جو اعتقادات ہیں، جو انسان کے اچھے سخن ہیں، یہ خدا کی طرف جاتے ہیں، اور اس کا جو صالح عمل ہے وہ اسے اور بلند کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کلمہ یسعد کا استعمال ہوا، یعنی انسان جب اعتقادات کے مرحلے میں سالم ہوتا ہے اور جب انسان عمل کے مرحلے میں ایک صالح عمل انجام دیتا ہے، تو اس مرحلے میں خداوند متعال نے اس انسان کے سیر کو اس یسعد جیسے کلمے یعنی صعود سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک سے مراد کیا ہے؟ وہ معنوی سفر ہے کہ جس سے انسان قرب کی منازل کو طے کرتا ہے، اور یہی وہ معنوی سفر ہے جب ہم دعاؤں کی جو کہ ایک ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے تو ہم دعاؤں کی طرف اکثر جاتے ہیں، تو وہاں پر دعاؤں میں بھی بہت سارے ایسے کلمات نظر آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان جملات میں ہم ذات پروردگار سے اس طرح کے بندگی کو، اس طرح کے سلوک کی تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں، جیسا کہ دعا کے اندر ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفقنی للأعمال الصالحہ، کہ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں توفیق دے اعمال صالحہ کی، والتجارت الرابحہ، اور جو سود مند فائدہ مند تجارت ہے اس کی توفیق عنایت کر، اور جو یہاں پر شاہد مثال ہے والسلوک المحجۃ الواضحہ، اور جو راہ روشن کا سلوک ہے وہ عنایت کر، اس کی توفیق عنایت کر۔ یعنی یہ سیر و سلوک روایات کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم دعاؤں کے اندر بھی خدا سے اس طرح کے سیر و سلوک کی توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بندگی ہے جس کو بندگی سلوکی کہا جاتا ہے، جس کو بندگی ارادی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ بندگی ہے جو اس سیر و سلوک اور ان منازل کے طے کرنے سے ہماری مراد ہوتی ہے۔